الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے بعضکم علی بعض، تم میں سے بعض کو بعض پر، پھر رزق میں، فما پس نہیں، الذین وہ لوگ، فضلوا جن کو فضیلت دی گئی، برادی لٹانے والے، رزقہم ان کے رزق کو، علی ما ملکت ایمانہم ان پر جن کے وہ مالک ہیں، ان کے دائیں ہاتھ، فہم تاکہ وہ فیہ اس میں، سواء برابر ہو جائیں، آفا بنعمت اللہ یجحدون کیا پس تم اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہو. اس آیت شریفہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک مثال دے کر اپنی توحید کو سمجھایا ہے. اللہ تعالیٰ مثال دے کر سمجھاتے ہیں تاکہ اللہ کے بندوں کے دل و دماغ میں بات بیٹھ جائے اور میں رب سمجھ میں آ جاؤں. جب یہ قرآن پاک نازل ہو رہا تھا، عرب کی زمین میں غلاموں کی، لونڈیوں کی، باندیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی. مرد غلام ہوتے تھے، عورتیں لونڈیاں ہوتی تھیں. تو ان کی حیثیت یہی تھی جیسے جانور کی حیثیت ہے. جس طرح منڈی میں جانور کی خرید و فروخت ہوتی ہے، اسی طرح عورتوں کی، مردوں کی بھی منڈیاں لگتی تھیں اور خرید و فروخت ہوتی تھی. منڈیوں پہ جا کے عورتوں کو بیچتے تھے، خریدتے تھے، غلام مردوں کو بیچتے تھے، خریدتے تھے. اور جو غلام ہوتا ہے وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا، وہ اپنی مالک کی مرضی پر چلتا ہے. اپنی مرضی سے نہ کوئی کام کر سکتا ہے، نہ کوئی کاروبار کر سکتا ہے. اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا، سارا اختیار اس کے مالک کے پاس ہوتا ہے. وہ اپنے مالک کی اجازت کے بغیر، اس کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ مثال دینے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم میری مخلوق کو میرے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، اور تم کہتے ہو کہ جو کام اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے وہ اللہ کے پیغمبر بھی کر سکتے ہیں، جو کام اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے وہ اللہ کے ولی بھی کر سکتے ہیں، جو کام اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے وہ اللہ کے فرشتے بھی کر سکتے ہیں. جو اختیارات اللہ کے پاس ہیں وہ اختیارات اللہ کے نبیوں کے پاس، اللہ کے ولیوں کے پاس، اللہ کے فرشتوں کے پاس بھی ہیں. یہ تم کیوں کہتے ہو؟ حالانکہ ایسا نہیں. اللہ کے اختیارات اللہ کے پاس ہیں. اللہ کے اختیارات جو ہیں نہ کسی نبی کے پاس ہیں، نہ کسی ولی کے پاس ہیں، نہ کسی فرشتے کے پاس ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سمجھانے کے لیے، دیکھو تمہاری جائیداد ہوتی ہے، دولت ہوتی ہے، مال ہوتا ہے، تم یہ گوارا نہیں کرتے.
کبھی یہ گوارا تم نہیں کرتے کہ تمہاری دولت میں، تمہاری جائیداد میں تمہارا کوئی غلام شریک ہو جائے۔ اپنے غلام کو تم اپنی جائیداد میں شریک کرنا پسند نہیں کرتے، گوارا نہیں کرتے، برداشت بھی نہیں کرتے۔ جب تمہاری جائیداد ہوتی ہے، تم اپنی جائیداد میں، اپنی دولت میں، اپنے مال میں اپنے غیر کو، غلام کو شریک کرنے کے لیے بالکل تم تیار نہیں ہوتے، تمہیں برداشت نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے میں رب کے جو اختیارات ہیں، میں رب بھی اپنے اختیارات میں اپنے غیر کو برداشت ہرگز نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا کہ جو تمہارے غلام ہیں وہ تمہاری جائیداد میں شریک ہو جائیں تو تمہیں برداشت نہیں۔ میری عبادت میرا حق ہے کہ تم میری عبادت کرو، تو میری عبادت میں کوئی شریک ہو جائے تو میں رب برداشت نہیں کر سکتا۔ تمہاری جائیداد میں کوئی شریک آ کے کہہ دے بھی میں تمہاری جائیداد کا شریک ہوں، تمہاری دولت میں میں بھی شریک ہوں، تم ہرگز برداشت نہیں کر سکتے، گوارا نہیں کر سکتے۔ اور جو میں رب کے اختیارات ہیں، اگر تم کہو فلاں بھی اللہ کے اختیارات میں شریک ہے، فلاں بھی اللہ کے اختیارات میں شریک ہے، میں رب یہ ہر گوارا برداشت نہیں کر سکتا۔ اور فرمایا اللہ رب العالمین نے کسی کو مال دیا ہے اور کسی کو مال نہیں دیا، کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو تھوڑا دیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ جس طرح مالک اور غلام یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح خالق اور مخلوق یہ بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ خالق کہتے ہیں پیدا کرنے والے کو، مخلوق کہتے ہیں جس کو پیدا کیا جائے۔ جس طرح مالک اور غلام برابر نہیں، اسی طرح خالق اور مخلوق بھی برابر نہیں۔ اللہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں۔ اللہ مالک ہے، ہم مملوک ہیں۔ اللہ رازق ہے، ہم مرزوق ہیں۔ اللہ حفیظ ہے، حافظ ہے، ہم محفوظ ہیں۔ تو جو کام خالق کا ہے اس کو خالق کے سپرد کرنا چاہیے، خالق کے کام میں دخل نہیں دینا چاہیے، وہی بہتر کرنے والا ہے۔ اور جو اس کے کام میں مداخلت کرے گا اس خالق کا تو کوئی نقصان نہیں، اپنی آخرت برباد کر بیٹھیں گے، اپنی آخرت خراب کر بیٹھیں گے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا میں نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اب کسی کو اللہ نے مال زیادہ دے دیا، کسی کو مال کم دے دیا۔ اب مال والے اور بغیر مال والے یہ برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح خالق اور مخلوق یہ بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ یہاں مفسرین نے ایک بات یہ بھی ساتھ ساتھ لکھی ہے، اللہ کسی کو مال دے دیتا ہے اور کسی کو نہیں دیتا۔ یہ کیوں؟ کہ اللہ نے جس کو مال دیا ہے، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں اپنے بندے کو مال دے رہا ہوں، میرا بندہ اس مال میں مجھے راضی کرتا ہے یا ناراض کرتا ہے۔ جو مال میں نے اپنے بندے کو دیا، میرا بندہ اس مال کو صحیح خرچ کرتا ہے، میں رب کے حکم کے مطابق خرچ کرتا ہے، یا اس مال کو غلط استعمال کر کے میں رب کو ناراض کرتا ہے، یہ مال آزمائش ہے۔ اور بات تو ایسے ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے مال کو صحیح استعمال کرتے ہیں،
اور مال کے جو حقوق ہیں وہ بھی پورے کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، عشر دیتے ہیں، غریبوں پہ، مسکینوں پہ، یتیموں پہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ اور بعض ایسے ہیں کہ اللہ ان کو مال دیتا ہے، وہ ان مال کے ذریعے اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ مال اللہ نے دیا، انہوں نے اس مال کو شراب میں استعمال کر دیا، رشوت میں استعمال کر دیا، زناکاری میں استعمال کر دیا، سود میں استعمال کر دیا، لوگوں کے اوپر اس مال کے ذریعے ظلم شروع کر دیا، تو یہ مال جو ہے اللہ کی نافرمانی کا ذریعہ بن گیا ہے۔ اور جن کو اللہ مال نہیں دیتا، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ اس پہ کیا کرتا ہے، صبر کرتا ہے یا میرے رب کا گلہ شکوہ کرتا ہے۔ اگر اللہ نے مال نہیں دیا، اس پہ صبر کر لے کہ میرے حق میں یہی بہتر تھا، تو میرے رب نے جو کیا بہتر کیا ہے، میں صبر کرتا ہوں، رب کی تقسیم پہ میں راضی ہوں، الحمدللہ پڑھے، تو اللہ اس کے صبر پر اس کی ایسی ضروریات پوری کرے گا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر یہ بے صبری کرے گا، جی اللہ نے فلاں کو کار دے دی، فلاں کو موٹر سائیکل دے دیا، فلاں کو زمین دے دی، فلاں کو اتنا پیسہ دے دیا، فلاں کو بنگلہ دے دیا، فلاں کو، مجھے تو اللہ نے کچھ دیا ہی نہیں، عجیب اللہ ہے، فلاں کو تو سب کچھ دے دیا، مجھے کچھ نہیں دیا۔ ایسے الفاظ جب بے صبری کے بولے جاتے ہیں تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے جس کو مال دیتا ہے یہ بھی آزمائش ہے، اور جس کو نہیں دیتا یہ بھی آزمائش ہے۔ تو جس طرح مال والے بغیر مال والے برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح خالق اور مخلوق یہ بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ کی عبادت کی جائے تو یہ بہتر لگتا ہے، اور بندہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی عبادت کرتا ہوا بندہ سونا لگتا ہے، کیونکہ جس نے پیدا کیا ہے اسی کی عبادت کرنی ہے، وہی معبود ہے، وہی مسجود ہے، اس کے علاوہ نہ کوئی معبود ہے نہ کوئی مسجود ہے۔ اللہ کے بغیر کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، نہ کوئی خوشی دے سکتا ہے نہ کوئی غمی دے سکتا ہے، نہ کوئی نفع دے سکتا ہے نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے، نہ کوئی عزت دے سکتا ہے نہ کوئی ذلت پہنچا سکتا ہے، نہ کوئی زندگی دے سکتا ہے نہ کوئی موت دے سکتا ہے، نہ کوئی صحت دے سکتا ہے نہ کوئی بیماری دے سکتا ہے۔ یہ سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات اکیلی اللہ کی ذات ہے، اور یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ جب یہ یقین ایمان ہمارا بن گیا، عرش والا ہم پہ راضی ہو جائے گا، مدینے والا خوش ہو جائے گا، مرنے کے بعد عرش والے کا عرش کا سایہ نصیب ہو جائے گا، اور مدینے والے کی شفاعت نصیب ہو جائے گی، جنت کے دروازہ کھول دیا جائے گا، اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں کامیاب کر دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، جو کہا سنا گیا، اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا